نمل از قلم نمرہ احمد۔ فارس دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز زینے پھیلانگ رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے بہت سے مناظر گھوم رہے تھے، مگر وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا۔ وہ اسے بچا لے گا، وہ وقت پر پہنچ جائے گا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اس شور شرابے میں بہت سے نوجوان ملازم، سیکیورٹی گارڈ اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مگر وہ کسی کا نہ انتظار کر رہا تھا نہ جواب دے رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار زینے پھیلانگتے ہوٹل کی سب سے نچلی بیسمنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں طویل اور نیم اندھیرا پارکنگ ایریا تھا۔ ایک کونے میں لفٹ لگی تھی، وہ ان کی طرف دوڑا۔ تیسرے نمبر کی لفٹ کے دروازے پکے بند تھے، جڑے ہوئے، یوں لگا جیسے قدیم وقتوں کا کوئی زندان ہو۔ وہ اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اسے دھڑ دھڑایا۔ زمر، زمر! وہ زور سے چلایا۔ آواز میں کپکپاہٹ تھی، خوف تھا۔ دوسری جانب خاموشی، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں۔ وہ دیوانہ وار دروازے دھڑ دھڑانے لگا۔ زمر، جواب دو زمر! اس کے ہاتھ سرخ پڑ رہے تھے اور وہ لوہے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ لوگ قریب آ چکے تھے۔ رش کے درمیان سے راستہ بناتے ریسکیو اہلکار آئے اور اسے ہٹانا چاہا تاکہ وہ دروازے کو مشینری کی مدد سے کھول سکیں۔ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پرے دھکیلنا چاہا، مگر وہ کاندھے جھٹک کر مڑا اور ریسکیو اہلکار کو گردن سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ یہ مجھے دو اور پیچھے ہٹو! غصے سے غراتے اس کے ہاتھ سے آلہ لیا اور اسے پرے ہٹایا۔ دوسرے اہلکار نے نیچے سے اور اس نے پھر اوپر سے آلہ لفٹ کے دروازوں کے درمیانی درز میں زور سے گھسایا۔ اندر سے پانی رسنے لگا، ذرا ذرا۔ اب وہ دونوں ایک سمت میں زور لگانے لگے۔ بلیڈ پکڑے اس کے ہاتھ زور لگاتے ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ بے قرار نظریں دروازے پر جمی تھیں، سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی دروازہ توڑا تھا۔ وہ ایسا منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹے دروازوں کے پار چھوٹتے رشتے دیکھ دیکھ کر تھک چکا تھا۔ اب نہیں، اے میرے اللہ، اب نہیں۔ لوگ اونچا اونچا بول رہے تھے، ہمت بندھا رہے تھے، اور وہ دونوں زور لگا رہے تھے۔ دروازے کو دائیں طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1 2 3 عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ ذرا سا دائیں طرف دیوار میں گھسا۔ ایک دم پانی کا ریلا باہر کو جھانکا۔ سب بے اختیار پیچھے کو ہٹے۔ آلے ہاتھ سے چھوٹ گئے، بس وہ پیچھے نہیں ہوا۔ پانی پوری قوت سے باہر کو گر رہا تھا۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا، مگر ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ دروازہ بھی بالش بھر ہی کھلا تھا۔ اس نے آلہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھا۔ دونوں ہاتھوں سے دروازے کا کنارہ پکڑ کر زور سے اندر کو دھکیلا۔ دانت جما لیے، بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں۔ تکلیف ہونے لگی، شاید اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ ہر شے گیلی تھی۔ پانی کا سیلاب اسی طرح باہر نکل رہا تھا۔ سب پیچھے ہٹ چکے تھے، صرف وہ کھڑا تھا، بھیگتا ہوا، لبوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا۔ اس کا نام، اس سے کی جانے والی منتیں۔ دھیرے دھیرے بھاری دروازہ اندر کو گھستا گیا۔ 1 فٹ تک، 2 فٹ تک اس نے دروازہ چھوڑ دیا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ بھیگا ہوا چوکھٹ پر کھڑا تھا اور ادھ کھلے دروازے سے نظر آ رہا تھا۔ اندر گیلے فرش پر وہ اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بس ایک لمحے کو پیر زنجیر ہوئے، پھر وہ اندر کو لپکا۔ اس کو سیدھا کیا۔ وہ بھیگی ہوئی، یخ ٹھنڈی آنکھیں بند تھیں، گیلی لٹیں چہرے کے ساتھ چپکی تھی، ہونٹ جامنی تھے۔ زمر! اس پر جھکے فارس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ وہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ اس کے اپنے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہونے لگے۔ زمر! اس نے پکارنے کے ساتھ اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور پھر چہرے پر سانس محسوس کی۔ وہ زندہ تھی۔ اوہ خدایا، وہ زندہ تھی۔ زمین پر بیٹھتے تھک کر اس نے چہرہ اوپر کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ زندہ تھی، اس نے دیر نہیں کی تھی۔ ریسکیو اہلکار اس کے پاس آ گئے۔ کسی نے اسے ٹراما بلینکٹ تھمایا، کسی نے کندھا تھپ تھپایا، کوئی اسٹریچر لانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ کسی کو نہیں سن رہا تھا، بس اسے کمبل میں لپیٹ رہا تھا۔ خود بھی بھیگا ہوا تھا۔ چہرے پر بہت سے قطرے تھے، بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، آنکھوں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ زندہ ہے،
وہ ٹھیک ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اب اسٹریچر پر ڈال رہا تھا۔ وہ خود کو کہتے ہوئے سن رہا تھا۔ وہ لڑکے اس کو مبارکباد دے رہے تھے، اس کا کاندھا تھپک رہے تھے۔ وہ ہنس بھی رہا تھا اور شاید رو بھی رہا تھا، مگر وہ کسی کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ احتیاط سے اسے اسٹریچر پر لٹا رہا تھا۔ بیسمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نیم اندھیرے آفس میں رکھی اسکرین پر مرر ہو کر آ رہی تھیں۔ ہاشم دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا۔ رئیس سر پکڑے بیٹھا تھا۔ نوشیروان منہ میں ناخن ڈالے انہیں کترے جا رہا تھا اور آبدار اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ وہ بس اسکرین پر پھیلے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گیلے بالوں، گیلے کپڑوں والا مرد اپنی آنکھیں انگلیوں سے رگڑتا، کسی کے شانے تھپکانے پر سر جھٹک کر ہنستا، کمبل میں لپیٹے وجود کو اسٹریچر پر ڈال رہا تھا۔ پانی آیا تھا تو سب پیچھے ہٹ گئے تھے، بس وہی کھڑا رہا تھا۔ بس اسی نے لمحے بھر کو غفلت نہیں کی تھی اور اب وہ اسٹریچر کو آگے دھکیل رہا تھا۔ لوگ اسے مبارکبادیں دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ آوازیں نہ سنائی دیتی تھیں مگر چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹیں سب کہہ رہی تھیں۔ کچھ لوگ اس پر رشک کر رہے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے شوہر۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اور آبدار نے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ وہ ماتھے پر بل لیے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ کوٹ پرے پھینکا ہوا تھا اور آستین اونچے چڑھے تھے۔ وہ سخت غصے میں بے بس سا نظر آتا تھا۔ بار بار پیشانی مسلتا، نفی میں سر ہلاتا، رنگت سیاہ پڑ رہی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اسے ہوٹل کا کیسے پتہ چلا؟ شاید مسز عمر نے گھر میں بتا رکھا ہو، مگر اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ لفٹ میں ہے؟ ہاشم چونکا۔ وہ جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوا فوراً لفٹ کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا بھی لفٹ کی طرف کیا۔ نوشیروان نے بہت سا تھوک نگلا اور سرسری سے بولا، شاید اس نے اندازہ لگایا ہو۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ٹھہر کر دیکھتا گیا۔ تمہارے پاس آیا تھا وہ؟ کیا وعدہ کیا تھا اس نے تم سے؟ زمر کو بچا لو گے تو کیا دے گا وہ؟ کیس میں معافی؟ نوشیروان سناٹے میں رہ گیا، پھر بدقت بولنا چاہا، بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ مسز عمر کہاں ہیں۔ میرا تو فون بھی رئیس نے لے لیا، اور یاد کریں آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ ہوٹل میں ہیں، اور پھر میں اسے کیوں بتاؤں گا؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ جلدی میں غیر ضروری صفائیاں دینے لگا، مگر ہاشم مشتبہ نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ دا لیڈی ڈوتھ کرائی ٹو مچ۔ رئیس نے بھی شیرو کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ میرے موبائل لینے سے پہلے باتھ روم گئے تھے، تب موبائل آپ کے پاس تھا۔ تم چپ کرو، وہ ڈپٹ کر بولا۔ اگر اپنا پلان فیل ہوا ہے تو مجھے ذمہ دار مت ٹھہراؤ، پہلے ہی ساری رات برباد کی میری۔ اکتا کر کہتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میرا فون واپس کرو تاکہ میں جاؤں۔ ایک تو تم لوگوں کا ساتھ دو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ کیا کسی انسان کے لیے مرنا صحیح ہوتا ہے؟ اس ڈیٹ روت اٹ۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ گردن ذرا دائیں کاندھے کی طرف جھکائے، سر کے اوپر سرخ رومال باندھا تھا جس سے سرخ بال کانوں اور گالوں پر نکل کر گر رہے تھے۔ رنگت سفید سی زرد پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی تھی۔ دکھ تھا، صدمہ تھا۔ ہاشم نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے گھٹنوں کے قریب میز کا نچلا دراز کھول رکھا تھا اور اس میں رکھی کسی کے موبائل یا ٹیب کی ناکارہ ہینڈ فری دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ البتہ جس جگہ نوشیروان کھڑا تھا اسے آبی کی گود میں رکھے ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ متحیر ہوا تھا۔ شاید نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرنے لگے۔ شیرو کی نظریں اس کے ہاتھوں پر پھسلیں۔ آبدار نے ایئر بڈ کو ایک ہاتھ سے کھینچا تو وہ تار سے الگ ہو گیا۔ اس نے ننھا ایئر بڈ مٹھی میں دبا لیا اور ٹوٹا ہوا ہینڈ فری دراز میں ڈال کر اسے اندر دھکیلتی کھڑی ہو گئی۔ گیلی آنکھیں ہاشم پر جمی تھیں، جو بالکل ٹھہر کر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آبدار عبید ہوں۔ میں ایک بری لڑکی نہیں تھی۔ میرا بھی ایک دل تھا جسے آپ سب کا ہوتا ہے، مگر زبان سے وہ کہہ رہی تھی میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اپنا پیسہ خرچ کیا، وقت صرف کیا، جان کو خطرے میں ڈالا۔ جو اس نے مانگا میں نے لا کر دیا۔ انگلی سے اپنے سینے پر دستک دیتی وہ گلابی آنکھوں کے ساتھ چلا رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، صرف یہی منظر دیکھنے کے لیے۔
ہاشم اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا اور رئیس اور نوشیروان بالکل سانس روکے۔ اور کیا برا کیا میں نے اگر ہمیشہ دل کی سنی، دل کی مانی؟ کیا عشق مرضی سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو مرض ہے جو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو فلو لگ جاتا ہے اور کسی کو فلو کینسر بن جاتا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا۔ میں نے سعدی کو نکلوایا، میں نے ان کو میری این جی او کے خلاف ثبوت لا کر دیے، فاز کو سری لنکا میں سہولیات میں نے فراہم کی، مگر اسے اس وقت صرف زمر نظر آ رہی ہے، وہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ اس کے لیے وہ سب نہیں کرے گی جو میں کر رہی ہوں، مگر اس کے لیے فارس نے خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں برہمی ابھری، لب کھلے پھر بھینچ لیے۔ وہ اب قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ میرا کبھی نہیں ہو سکے گا، اور میں نہیں جانتی کہ کسی انسان کے لیے جان دینا یا جان لینا صحیح ہے یا نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے آج میں سب ختم کر ہی دوں۔ اس کے چہرے پر زمانوں کا دکھ اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ یہ میں تھی جو اس کی جان بچانے کے لیے رات کے اس پہر 3 قاتلوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بند مٹھی سے ایک انگلی نکال کر تینوں کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ اس وقت میرے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا۔ وہ زمر کا ہے، وہ زمر کا رہے گا، پھر میں نے اس کی غلامی کیوں کی؟ ہاشم کی آنکھیں ذرا سکڑیں۔ تم نے بتایا اس کو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ آج میرا من کہتا ہے جہاں اتنا کیا ہے اس کے لیے وہاں ایک آخری بازی بھی لگا دوں، دل کہہ رہا تھا۔ مگر میں نے آپ کا فون پہلے ہی لے لیا تھا۔ رئیس بھی چونکا۔ مجھے اپنے ہوٹل کی لفٹ پہچان کر فارس کو زمر کی لوکیشن بتانے کے لیے کسی فون کی ضرورت نہیں، جبکہ میرے پاس اس کا دیا گیا بگ موجود تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھی کھولی، ایئر بڈ 2 انگلیوں میں پکڑ کر ان کو دکھایا، اور اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا عابد تیزی سے ایکویریم تک آئی، ایئر بڈ دانتوں میں ڈال کر کچلا، پھر ایکویریم پر چہرہ جھکا کر اندر تھوک دیا۔ ٹوٹا ہوا ایئر بڈ پانی میں ڈوبتا گیا۔ ہاشم دھک سے رہ گیا۔ تم یہاں ہوئی ساری گفتگو اس تک پہنچا رہی تھیں؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اگر میں ہمیشہ بری ہی تھی تو آج میرا دل کہتا ہے ایک برا کام اور کر دوں۔ عجیب بات ہے، میں اب بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت نہیں سوچ رہی، میں اس انسان کا سوچ رہی ہوں۔ یہ عشق تو غلامی ہے، غلامی، آبدار کا دل کہہ رہا تھا۔ نوشیروان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز پھنس گئی۔ وہ بگ نہیں تھا، وہ تو اسی شکل کا عام سا ایئر پیس تھا، مگر وہ نہیں کہہ سکا۔ ہاں، اسے شیرو نے نہیں، میں نے بتایا ہے کہ زمر کہاں ہے۔ میں نے فارس کی جان بچائی ہے۔ میں نے سینے پر مٹھی سے دستک دیتی، وہ زور سے چلائی تھی۔ رئیس اٹھا تاکہ ایکویریم سے بڈ نکال سکے، مگر وہ دونوں اس ایکویریم کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ آبی اس کے مقابل کھڑے ہاشم کی آنکھوں میں صدمہ اترا، تحیر بھرا صدمہ۔ تم نے کیوں؟ کیا میں نہیں جانتی تم نے مجھے کیوں بلایا تھا ادھر؟ تم مجھے انتخاب کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ تم میرے سامنے ایک عورت کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتے تھے۔ تم اس طرح مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھے ساری زندگی کے لیے خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے۔ تم ہاشم، تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ آج وہ مر جاتی تو میں شاید دہشت اور رعب کی غلام بن جاتی۔ اس نے ہتھیلی سے گیلا چہرہ رگڑا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم میری فارس کے لیے محبت کو خوف کی تھپکی دلا کر سلانا چاہتے تھے۔ کیا یہ تمہیں اتنا آسان لگتا ہے؟ محبت کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاشم، مگر میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ وہ 2 قدم مزید قریب آئی۔ ہاشم لب بھینچے ناگواری مگر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر غرائی۔ میں نے اس سے عشق کیا ہے، عشق غلامی ہے۔ مجھے اس زندگی میں اس سے کبھی آزادی نہیں مل سکتی۔ تم مجھے اس سے آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، تم مجھے ایک دوسری غلامی میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اوہ ہاشم، تمہیں کیا لگا تھا میں ڈر جاؤں گی، تمہاری غلام بن جاؤں گی؟ اس کو سوچنے اور اس سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگوں گی؟ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی خوف سے اس کو چھوڑ دوں گی۔
چنگاریوں سے دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے آبدار نے نفی میں سر ہلایا۔ اور آج میں یہ جان گئی ہوں کہ انسان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں اس چھوٹی لڑکی جیسی بہادر نہیں ہوں۔ میں خود کو اس پھندے سے آزاد نہیں کر سکتی۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے سانس لیتا اسے دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بنا ہلے، بنا بولے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا، مگر میں نے تمہیں مسیحا نہیں مانا، موت کا فرشتہ مانا۔ موت کا فرشتہ کہا گریم ریپر، جو موت بانٹتا ہے۔ ایک عجیب سا موت کا احساس تھا جو تمہارے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ ہم ایک تکون بن گئے تھے، میں، تم اور موت۔ جب بھی تم بیمار ہوتے میں تمہیں دیکھنے آتی تاکہ موت بھاگ جائے۔ ہم تینوں اس تکون میں قید تھے، میں، تم اور موت۔ پھر وہ آیا اور میں نے اس کو اپنے تکون میں ڈالنا چاہا، پرونا چاہا۔ نہ تم جانے پر تیار تھے، نہ موت جانے پر تیار تھی، اسے ہی نکلنا پڑا۔ اس نے بازو لمبا کر کے میز پہ کھلی اسکرینوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا، وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس تکون میں سے نکل گیا۔ ہم تینوں پھر سے اسی میں رہ گئے، قید۔ آج میں اس قید کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں ہاشم، ہماری فیری ٹیل کے بھیڑیے تم ہو۔ وہ درد سے پھٹی آواز سے چلائی تھی، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ ہلکے سے سانس لیتا سنتا گیا، اسے دیکھتا گیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے، میں اسے بھیڑیا کہہ رہی ہوں مگر اندر سے وہ مجھے عزیز بھی تھا، تبھی تو میں نے کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں ہونے دیا۔ قیدی کسے برے لگتے ہیں؟ ایکویریم کے پانی میں جگمگاتی روشنیوں کا عکس آبدار کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ تم ہو ہر مسئلے، ہر فساد کی وجہ۔ تم نے ہم سب کو برباد کیا ہے۔ وہ تمہاری ماں تھی جس کی وجہ سے میری ماں مری، اور جسے سعدی نے کورٹ میں بتایا۔ کرنل خاور کی وجہ تم نے ہم سب کو برباد کر دیا۔ کرنل خاور کی زندگی بھی تم لوگوں نے برباد کی۔ باقی سب سے زیادہ تم قصوروار ہو، مجرم ہو۔ تم نے وارث قاضی کو مارا، ڈاکٹر سارا اور ان کی بیٹیوں کو تباہ کیا۔ تم نے ضمور کو تباہ کیا، فارس کو تباہ کیا۔ نوشیروان نے تو سعدی کو زخمی کیا تھا، مگر تم نے اس کو اتنے ماہ قید رکھ کر ذہنی مریض بنا دیا۔ تم نے خاور کو بھی برباد کیا۔ تم نے ہی اس چھوٹی لڑکی کا دل دکھایا، ورنہ وہ کورٹ میں یوں نہ بولتی۔ تم نے سعدی کی ماں کا دل دکھایا۔ تم نے میرا دل توڑا۔ تم نے اپنے ہی بھائی کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھے کہتے ہو کہ فارس اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نہیں ہاشم، انسان کے بس میں حفاظت کرنا نہیں ہوتا، مگر عزت کرنا تو ہوتا ہے۔ وہ اپنی عورتوں کی عزت تو کرواتا ہے نا، تم نہیں کروا سکتے۔ تم نے اپنی ماں کو کچہری میں رپورٹرز کے سوالوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا۔ تم نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا۔ تم نے اپنی بہن کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پورا شہر جانتا ہے اصل بھیڑیے تم ہو، اصل قاتل، اصل گناہ گار تم ہو۔ بس کر دو یہ گلٹ کی باتیں۔ مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، بس کر دو یہ سب کہنا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تمہیں افسوس ہے اپنے گناہوں کا، تمہیں کبھی افسوس نہیں تھا۔ تم جھوٹے ہو۔ عدالت میں جھوٹ بول بول کر اپنے جھوٹ تمہیں سچ لگنے لگتے ہیں۔ خود سے بھی سچے نہیں ہو تم۔ تمہیں کوئی گلٹ نہیں ہے ہاشم، تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تم نے کبھی بھی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تم نے جو بھی کیا اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے کیا، حب و جلال کے لیے کیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ اور میں نے جو کیا حب چاہ کے لیے کیا۔ جا اور چاہ میں فرق ہوتا ہے، مگر دونوں کی ہوس انسان کو ہراتی ہے۔ میں ہار گئی ہوں، مگر جیتنے ہاشم کو بھی نہیں دوں گی۔ آج اگر میں کامیاب ہوئی تو فارس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آبدار کا دل پکار رہا تھا۔ تم بھیڑیے ہو اور تمہاری ساخت ایسی ہے کہ تم بھیڑیے بکریوں کو ہی کھا سکتے ہو۔ تم معصوموں کا خون پینے، ان کا دل نکالنے اور ان کا جگر کاٹنے والے بھیڑیے ہو۔
تم ایک ایسے شیطان ہو جس کو اب وقت آ گیا ہے کہ ختم کر دینا چاہیے۔ آبدار کا دل چلا چلا کر ہذیانی انداز میں کہہ رہا تھا، زبان کے ساتھ۔ آبدار ایک دم میز کی طرف لپکی، پیپر نائف اٹھائی اور ہاشم کے سینے میں گھسانی چاہی، مگر ہاشم نے چابک دستی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی مگر ہاشم نے اسے مروڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو پشت سے دبوچا اور اس کا چہرہ ایکویریم میں پوری قوت سے ڈبو دیا۔ اور اگر میں ناکام ٹھہرتی ہوں تو بھی فارس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہو جو میں اپنے دل کی بات مان لوں، اس دل کی جو میرا مانتا ہی نہیں۔ نوشیروان چلا کر بڑھا تھا مگر رئیس نے فوراً اسے دبوچ کر روک دیا۔ بھائی اسے چھوڑ دو، مر جائے گی، وہ مر جائے گی۔ وہ بدقت رئیس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، مگر اس کی مزاحمت شاک کے زیر اثر ہلکی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں اس پر جمی تھی جہاں وہ آبی کو گدی سے پکڑے پانی میں اس کا سر ڈبو رہے ہوئے تھا۔ آبدار کے ہاتھ ایکویریم کی دیواروں پر سختی سے جمے تھے۔ وہ سر ادھر ادھر پانی میں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس پر جھکے اس کو اندر کی طرف دھکیلتے ہاشم کی قوت زیادہ تھی۔ چاقو کب کا نیچے گر چکا تھا۔ اور میں کبھی تسلیم نہیں کروں گی کہ میں ایک بری لڑکی تھی۔ میں بری نہیں تھی، میرا دل برا ہو گیا تھا۔ اور دیکھو میں اب بھی اس آدمی کو سوچ رہی ہوں، کیا یہ عشق ہے یا کوئی آسیب؟ سب کچھ کیا میں نے تمہارے لیے اور تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سرد سرخ آنکھوں سے غراتے ہوئے اس کا سر پانی میں ڈبوئے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوشیروان اب پھڑپڑا نہیں رہا تھا۔ ششندر ساکت کھڑا آبی چلا رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کے ڈوبے سر کے قریب جھک کر مسلسل نیچے کی طرف زور لگاتے وہ زور سے چیخا تھا، تمہاری زندگی پر سب سے بڑا حق میرا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے اس کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ آبدار کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہ پانی میں ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور میں کوئی پہلی دفعہ مرنے نہیں جا رہی، میں آبدار ہوں، پانی سے بنی ہوں۔ میں ایک دفعہ پانی میں پہلے بھی مر چکی ہوں مگر اس وقت چند سوال ادھورے رہ گئے تھے، آج ان کے جواب مل جائیں گے۔ کم از کم اب میں نیوٹرل نہیں رہی، میں نے ایک سائیڈ چن لی تھی، میرے دل کی سائیڈ۔ کم از کم اب وہ نورانی وجود مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور دیکھو میں اپنی ماں کی روح کو یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ ہاں اب میں اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہی ہوں۔ ڈوبتا دل پکار رہا تھا۔ پھر اس کے شیشے کی دیواروں پر جمے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، جسم کو ہلکے سے جھٹکے آئے، مزاحمت کم ہوتی گئی، ہاتھ نیچے گر گئے۔ ایکویریم کے پانی میں خون کی بوندیں شامل ہوئیں۔ آبی کا سرخ رومال کھل کر پانی میں بہہ گیا، اس کا سر بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں انسان کے عشق میں جان دینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ مگر اس کی اجرت کسی جہان میں نہیں ملتی۔ آبدار کا دل کہہ رہا تھا جو بند ہو رہا تھا۔ ہاشم نے اسے گردن سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، ہونٹ جامنی تھے، آنکھیں ساکت۔ ہاشم نے اس کی گردن چھوڑ دی، وہ پورے قد سے زمین پر آ گری، بے جان، ساکت۔ نوشیروان پلٹا اور باتھ روم کی طرف لپکا، دیواروں کا سہارا لیا، لیمپ کو تھاما، لیمپ نیچے گر گیا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا، پکڑتے ٹٹولتے وہ ڈگمگاتے قدموں سے سنک کے قریب آیا، اس پر جھکا تو منہ سے قیر نکلنے لگی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلنے لگے۔ نیم روشن آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ رئیس بالکل ششندر چپ کھڑا تھا اور ہاشم کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی شرٹ اور بازو گیلے ہو چکے تھے۔ پھر وہ میز تک آیا، ٹیشو باکس سے ٹیشو باہر کھینچے، چہرے پر گرے چھینٹے صاف کیے، گردن اور گریبان سے پانی کی بوندیں صاف کی، ٹیشو پیپر اچھالا، تہہ شدہ آستین آگے کو کھولنے لگا، کلائی تک لایا، کف کے بٹن بند کیے۔ اس کی رنگت سفید تھی، برف جیسی، سارے تاثرات جم گئے تھے، گلیشیئر ہو گئے تھے، سپاٹ، سرد،
اس نے گردن جھکائے، ٹائی کی گرہ کسی، پھر اسٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا۔ نادیدہ شکنیں درست تھیں، ذرا سا کالر جھاڑا، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کو گویا درست کیا۔ موبائل جیب میں ڈالا۔ اب کہ مڑا تو آبدار کا بے جان وجود فرش پر گرا نظر آیا۔ کیا اس کے گارڈ باہر ہیں؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھنڈی ہموار آواز میں پوچھا۔ رئیس نے اسپات میں سر ہلایا۔ جی، ان کی کار ان کے ساتھ آئی تھی۔ کتنے ہیں؟ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا اور نہیں بھی لگ رہا تھا۔ 3۔ اور گھر میں کتنے لوگوں نے اسے ہماری کار میں بیٹھتے دیکھا تھا؟ 4 ملازموں نے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ کل ہوئے 7۔ ان 7 کا بندوبست کرو، ان کو خرید لو یا خاموش کرا دو۔ آبدار آج رات یہاں نہیں آئی۔ وہ راول لیک گئی تھی، اسے موت اور ڈوبنے کی آبسیشن تھی۔ وہ راول لیک میں ڈوب کر خودکشی کر لیتی ہے اور 2 آدمی، تمہارے کوئی سادہ دکھنے والے آدمی، اس کی لاش ہسپتال لے کر جاتے ہیں، سرکاری ہسپتال۔ وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آفتاب واسطی اس کا پوسٹ مارٹم کرے گا اور لکھے گا کہ موت جھیل میں ڈوبنے سے ہوئی۔ ہارون شہر سے باہر ہے، اس کے آنے سے پہلے رپورٹ تیار ہو جانی چاہیے۔ کل دوپہر میں جنازہ ہو جائے گا۔ میرا سیاہ شلوار سوٹ تیار کرا دینا، اور اب تم اس سارے میس کو صاف کرو۔ اشارہ فرش پر گری آبی پانی، لڑکھڑے فلور لیمپ وغیرہ کی طرف کیا۔ پھر آبدار کے ساتھ سے نکل کر ایکویریم تک رکا۔ اس کی سطح پر تیرتا سرخ ریشمی رومال اٹھایا، مٹھی میں بھینچ کر نچوڑا اور اسے کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ قدم قدم چلتا دروازے تک آیا تو نوشیروان باتھ روم سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس کا گیلا یرقان زدہ چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں بہت سا غم بھی دیکھا۔ اس کی جان کیوں لی؟ وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے، کیونکہ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ مجھے افسوس نہیں ہے، 10 دفعہ موقع ملے میں 10 دفعہ یہی کروں گا۔ وہ جان چکا تھا، سو سرسری سے انداز میں اطلاع دی اور باہر نکل گیا۔ لفٹ کی طرف جاتے اس کے قدموں میں ذرا سی لرزش تھی اور چہرہ مردوں کی طرح سفید، آنکھیں بے جان۔ قصرے کاردار کے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ڈھیلی ٹائی کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ سونی کے کمرے کے باہر رکا اور دروازہ کھولا۔ وہ اندر لحاف میں دبکی سوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم اور میں، ہم اکیلے ہیں سونیا۔ مجھے سب نے دھوکہ دیا ہے، ممی، شیرو، سعدی، آبدار، سب نے مجھے میری محبت کی سزا دی ہے۔ انہوں نے مجھے بھیڑیا بنا دیا ہے اور اب میں ان کو دکھاؤں گا کہ بھیڑیا کیا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ میں نے خود کو دریافت کر لیا ہے۔ میں نے سارے رشتے کھو دیے ہیں سوائے تمہارے سونی، مگر اب مزید میں ان کو جیتنے نہیں دوں گا۔ یہ مجھے جتنا ہرا سکتے تھے انہوں نے ہرا لیا۔ سونی کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ڈاؤن وتھ آؤٹ اے فائٹ۔ اس نے ایک عزم سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، کوٹ اتارا، وہ گیلا سرخ رومال بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر پھیلا دیا۔ پھر میڈیسن کیبنٹ کھولی، نیند کی گولی کی ڈبی نکالی، چند گولیاں پھانکیں اور بغیر پانی کے ہی نگل گیا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھا، جھک کر جوتے اتار رہا تھا۔ اس کے لب ایک ہی فقرہ دہرا رہے تھے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ڈاؤن وتھ آؤٹ اے فائٹ۔ باب نمبر 29۔ شہ مات۔ میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتی ہوں لڑکی، ملکہ نے بہت تخافر سے کہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہر فیری ٹیل کا خوشگوار انجام نہیں ہوتا۔ وہ چند قدم چل کر قریب آئی اور ملکہ کے کان میں بولی، آپ نے درست فرمایا تھا ملکہ عالیہ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیری ٹیل کا خوشگوار انجام ہو، لیکن ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فیری ٹیل میں ایک ظالم ملکہ اپنے برے انجام کو ضرور پہنچتی ہے۔ شوائنڈر رائمز۔ صبح کی نیلی روشنی سارے میں پھیل رہی تھی۔ اس پرتعش ڈائننگ روم کی کھڑکیوں سے نیلاہٹ سے ڈھکا لان نظر آتا تھا، جن میں پرندوں کی بولنے کی آوازیں مدھر نغمے کی مانند گونج رہی تھیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں تینوں ملازم احمر اور سعدی کو بٹھا کر ان کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، اور
اب وہ دونوں وہاں تنہا تھے۔ احمد کا لباس داغدار اور میلا کچیلا لگتا تھا۔ آستین چڑھائے بکھرے بال، 3 راتوں سے جاگتے رہنے اور تشدد سہنے کے آثار، چہرے پر شدید تھکن اور اضطراب کی صورت نمایاں تھے۔ سعدی بھی تھکا ہوا تھا مگر احمد کی نسبت کافی بہتر تھا اور چوکنا سا بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سو پلان کیا ہے؟ تھکے تھکے بیزار سے احمد نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ پلان ہے تو آیا ہوں نا، ورنہ اتنا اچھا نہیں ہوں کہ کسی کے لیے یوں خطرے میں کود پڑوں۔ بار بار کے ایک ہی سوال سے وہ بھی اکتایا۔ احمد نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے شدید پریشانی ہو رہی تھی، سر الگ پھٹ رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو دونوں چونکے، پھر بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ صاحبزادی صاحبہ سامنے سے چلتی آ رہی تھیں، قیمتی چادر سلیقے سے سر پر اوڑھے، ایسے کہ بالوں کا ہیئر اسٹائل، کانوں کے بندے اور گردن کا زیور صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ سیاسی عورتیں دوپٹہ کرتی ہی کیوں ہیں اگر کچھ بھی ڈھانپنا نہیں ہوتا؟ وہ شاہانہ سے انداز میں مقابل بڑے صوفے پر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور تمکنت سے ساتھ کھڑے ملازم کو اشارہ کیا، جس نے وہ سیاہ بیگ میز پر رکھ دیا اور پھر باہر نکل گیا۔ یہ زیورات لے کر میں تمہیں چھوڑ دوں گی، کیا یہی سمجھا تھا تم نے؟ سرمئی آنکھوں میں چبھن لیے احمد کو دیکھا تو اس نے نگاہیں جھکا لیں، شرمندگی سے نہیں شاید مصلحت سے۔ صاحبزادی صاحبہ نے نظروں کا رخ سعدی کی طرف پھیرا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سادگی تھی، البتہ آنکھوں میں چمک تھی۔ آپ یہ زیورات رکھ سکتے ہیں لیکن ہم دونوں کو آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس نے غور سے سعدی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم نے اپنی ای میل میں لکھا تھا تم احمد کے فلیٹ میں جا رہے ہو، جہاں میرے آدمی نادانستگی میں تمہیں یرغمال بنا لیں گے، اور چونکہ تم مشہور ہو چکے ہو تو مجھے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ تمہاری آفر سننی چاہیے۔ سو بولو، تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ احمد کو جانے دیں حفاظت اور امن سے، اور دوبارہ اس کا کبھی پیچھا نہ کریں۔ وہ سنجیدگی سے شرائط سامنے رکھ رہا تھا۔ احمد نے پوری گردن گھما کر سعدی کو دیکھا۔ پلان کیا تھا آخر؟ سوچا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اس کو جانے دوں، اس نے میرے خلاف میڈیا مہم چلائی، مجھے میرے خاندان نے شہر بدر کر دیا، میرا کیریئر ختم ہونے پر آ گیا، اور تم کہتے ہو میں اس کو جانے دوں؟ سیاست کوئی ہفتہ وار کھیل نہیں ہوتا، کسی اسکینڈل، کسی کیس سے کوئی تباہ ہو جائے، آپ کا کھیل جاری رہے گا۔ اور اس نے جو بھی کیا وہ اپنی مالکن کا کہنے پر کیا۔ آپ اس کی مالکن سے حساب کیوں نہیں لیتی؟ اگر میں آپ کو اس کی مالکن کا کچھ لا کر دوں تو؟ یہ زیور، یہ وہی مشہور زمانہ زیورات ہیں نا جو ہارون عبید کی بیوی کے تھے اور غائب ہو گئے تھے۔ یہ اب جواہرات کو چاہیے ہیں نا؟ ان زیورات کے لیے میں تمہاری دوست کو کیوں چھوڑوں جبکہ میں ان کو حاصل کر چکی ہوں؟ اس نے تخافر سے کندھے اچکائے تھے۔ احمد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ گھامڑ بک بھی دے، پلان کیا ہے؟ دل میں کہا، میں نے کہا نا زیورات آپ رکھ سکتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ احمد کی گھوریوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر مسز کاردار آج کل ہاشم کے زیر عتاب ہیں اور ہاشم ان سے متنفر ہے، وہ اس کا دل دوبارہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ احمد نے پھر مسترب سا ہو کر سعدی کو دیکھا۔ یہ سب تو تجھے رات کو میں نے بتایا ہے بغیرت، اپنا کیا لایا ہے تو؟ اس کا دل بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا وہ اس وقت ہاشم سے ذرا سا بھی بگاڑ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ مال ہے نہ اولاد، وہ بالکل بے بس ہیں، تو آپ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں۔ صاحبزادی صاحبہ کی بھویں دلچسپی سے اکٹھی ہوئیں۔ اور وہ کیسے؟ آپ کوئی پیشہ ور مجرم ہے نہیں، یہ اپنے ڈرائیور اور مالی ٹائپ لوگوں سے آپ نہ لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں نہ اغوا اور قتل۔ آپ ایک معذرت کے ساتھ ٹیپیکل خاتون ہیں تو عورتوں والی لڑائی لڑے نا، جو زبان سے لڑی جاتی ہے، تانوں طنز اور چیخو پکار کر کے۔ تم کچھ جانتے ہو جواہرات کے بارے میں؟ وہ ذرا آگے کو ہوئی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو اس کے بیٹوں کو نہیں معلوم، اور اگر پتہ چل گیا تو وہ ان دونوں کو کھو دے گی۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھی مزید دلچسپی سے آگے ہوئی۔ ایسا کیا ہے؟ آپ کے قبیلے کے لوگ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے۔
پہلے ہم سے وعدہ کریں، اگر میں وہ بتا دوں تو آپ ہمیں جانے دیں گی۔ پھر جلدی سے اضافہ کیا، زندہ سلامت۔ اگر وہ معلومات کسی لائق ہوئیں تو ضرور، یہ میرا وعدہ ہے۔ صاحبزادی صاحبہ، سعدی ہلکا سا مسکرایا، ہر معلومات کی اچھی بھلی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے وعدے سے پھریں تو میں نے غازی کو بھی میل کر دی تھی، وہ ہم دونوں کو ویسے بھی نکلوا لے گا یہاں سے، مگر میں اس تسلی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ آپ احمر کو کچھ نہیں کہیں گی دوبارہ۔ چلو وعدہ کیا، اب بتاؤ۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ احمر کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا، وہ جانتا تھا سعدی کیا کہنے جا رہا ہے۔ جواہرات کاردار نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے، ہاشم اور نوشیروان کے باپ اورنگزیب کاردار کا۔ لمحے بھر کو سکون میں کمرے میں ہوا کے ساتھ سانسیں بھی ساکن ہو گئیں۔ اور اس کے بیٹے نہیں جانتے؟ وہ سانس روک کر بولی۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ بولے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دوسرا کیسے جانتا تھا؟ دونوں نے سوچا۔ صاحبزادی صاحبہ کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری جو میز پر رکھے زیورات سے زیادہ آنکھیں چدھیاں دینے والی تھی۔ باتور خان، اس نے جذبات سے مخمور آواز میں زور سے پکارا۔ ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ ناشتہ تیار کراؤ اور پھر گاڑی لگواؤ، ہمارے مہمان ناشتے کے بعد واپس جائیں گے، تب تک میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ خوشگوار موڈ میں ان کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مؤدب سا پلٹ گیا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ ثابت تو نہیں کرنا آپ نے عدالت میں، صرف ان کے بیٹوں کو بتانا ہے۔ آگے جواہرات کا چہرہ بتا دے گا کہ وہی قاتل ہے۔ سعدی نے اطمینان سے کہا تو احمد نے جلدی سے اضافہ کیا، مگر ہم آپ کو وہ واقعات بتا سکتے ہیں جو اس قتل کے آس پاس یا اس کی وجہ سے ہوئے۔ آپ ان کا ذکر کریں گی تو ہاشم کے سامنے وہ مان جائے گا۔ گڈ، وہ مسکرا کر پیچھے ہوئی۔ میں سن رہی ہوں، بولتے جاؤ۔ 1.5 گھنٹے بعد جب صبح پوری طرح روشن اور چمکدار ہو چکی تھی، وہ دونوں احمر کے فلیٹ بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے، اور جو کار ان کو عزت و اکرام سے ادھر چھوڑ کر آئی تھی وہ اب زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ احمر اس کی طرف گھوما اور ایک دم غصے سے اسے دیکھا۔ اب جواہرات سے کیسے بچیں گے ہم؟ اس کا اتنا بڑا راز کھول دیا ہے تم نے۔ میں کبھی بھی ان کو ایسا دغا نہ دیتا اگر تم نہ بات شروع کرتے۔ اوہ بالکل، تم ان کو لوٹ سکتے ہو، ان کا مال لے کر بھاگ سکتے ہو، مگر ان کو دغا نہیں دے سکتے۔ واو، بک بک نہ کرو۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری اور جیسے اضطراب کم کرنا چاہا۔ اب میں جواہرات کو کیا کہوں گا؟ جیسے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ ویسے ایسے موقعوں پر جان بچانے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، سعدی نے قدر خفگی سے یاد دلایا۔ احمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر امڈ آئی۔ شکریہ، اب کیا کچھ کھلاؤں تمہیں؟ صبح والا ناشتہ، نہ کہ وہ خوف والے ماحول جیسا ناشتہ۔ جھرجھری لیتے اس نے جیب پر ہاتھ رکھا۔ جو والیٹ انہوں نے تمہارا واپس کیا تھا احمر، وہ تمہاری اس پاکٹ میں نہیں ہے بلکہ دوسری میں ہے۔ احمر کا ہاتھ رک گیا، مگر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم بدل گئے ہو پیزا بوائے۔ آئی لرن فرام دا بیسٹ۔ وہ بھی سادگی سے مسکرایا۔ دونوں اس خوشگوار صبح میں کھلے آسمان تلے عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر یہاں سے بھاگ رہے ہو یا نہیں؟ سعدی نے پوچھ ہی لیا۔ وہ جوتے سے زمین کو مسلتا سر جھکائے بولا، There are 3 ways of a person of disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last of is be reborn. اور پھر ٹھہر کر بولا، ولیم شیکسپیئر۔ سعدی نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا، اپنا خیال رکھنا، اب میں چلتا ہوں۔ احمد نے اس کا شانہ جواباً تھپتھپایا اور مسکرا کر بولا، تم بھی شادی کر لینا۔ وہ الوداعی ملاقات کسی بھی جذباتی سین کے بغیر ختم ہوئی۔ وہ دونوں محض گلے ملے، پھر ہاتھ ملایا اور سعدی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی کار میں آ کر بیٹھا تو دیکھا موبائل زوں زوں کر رہا تھا۔ امی، میں آ رہا ہوں گھر۔ اور نہیں، میں نے کورٹ میرج نہیں کر لی، آپ بے فکر رہیں۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے خوشگوار سے انداز میں بولا تھا، مگر دوسری طرف کے الفاظ سن کر وہ دھک سے رہ گیا۔ زمر؟ کیا ہوا زمر کو؟ کس ہاسپٹل میں؟
وہ یوں دل سے گزرتے ہیں کہ آہٹ نہیں ہوتی، وہ یوں آواز دیتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی۔ ہسپتال کا وہ کمرہ خاموش سرد سا لگتا تھا۔ میز پر رکھے تازہ پھولوں کی خوشبو نے مگر اسے معطر کر رکھا تھا۔ یہ پھول حنین لائی تھی اور خود جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ یوں چت لیٹی تھی کہ سرہانے سے بیڈ اٹھا ہوا تھا، سو تکیوں پہ رکھا سر اونچا دکھائی دیتا تھا۔ ہاتھ پہلو میں رکھے تھے اور ان پر نالیاں لگی تھیں۔ چند ایک خراشیں، گلا خراب، بخار، شوق، اس سے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں ذرا از پرسکون سی نظر آ رہی تھی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتا اسے دیکھتا فارس تھکا تھکا سا چہرہ لیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر، پھر نرمی سے پکارا۔ زمر نے نظریں پھولوں سے ہٹا کر اس کی طرف موڑی، ملامیت سے مسکرائی، بولی کچھ نہیں۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو، جانے کس دل سے اس نے کہا اور وہ بھی کس دل سے مسکرائی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ رات والے لباس میں ہی تھا۔ آستینیں اسی طرح چڑھا رکھی تھیں، چہرے پر تھکن سے زیادہ فکر تھی۔ ہوں، اس نے لیٹے لیٹے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گئی، بولی کچھ نہیں، لبوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ تم بھی ڈر گئی تھی نا؟ اس نے پھر سے سر کو خم دیا۔ اب ذہنی طور پر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ فارس نے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اس نے ساتھ ہی ذرا سے شانے اچکائے، گویا ٹھیک ہوں کہہ رہی ہو۔ فارس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہاری آواز تو ٹھیک ہے نا؟ کیا گلا بیٹھ گیا ہے؟ تمہیں بہت چلانا پڑا ہوگا، ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، جانے وہ 3 میں سے کس بات کا جواب تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے فضا میں خاموش پھولوں کی مسکراہٹ لپٹی رہی، ساکن کھڑی رہی۔ وہ بار بار لب کھولتا، پھر ٹھہر جاتا۔ وہ ایسا کیا کہے کہ آگے سے وہ کچھ بولے، کوئی بات کرے۔ کچھ بولو، کچھ کہو۔ اوہ، اس طرف خاموشی رہی۔ اسے زمر کو شوق سے نکالنا تھا۔ کچھ تو اسے خود کہنا پڑے گا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا، مگر نہیں بتا سکا۔ کل رات مجھے پہلے سے زیادہ یہ بات محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب کے نظریں جھکا کر بولا تھا۔ تکیے پہ سر رکھے لیٹی زمر اسی سادگی سے اسے دیکھے گئی۔ مسز کاردار نے صرف تمہاری کڈنی رپورٹ میں رد و بدل نہیں کیا تھا، وہ تمہاری منگنی تڑوا کر تمہیں کولیٹرل ڈیمیج بنانا چاہتی تھیں تاکہ تم میرے خلاف گواہی دو۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جھوٹ تھا کہ تم ماں نہیں بن سکو گی، کہ تمہاری کبھی فیملی نہیں ہو سکے گی۔ تمہاری فیملی ہوگی زمر، تمہاری، ہماری فیملی ہو سکتی ہے زمر۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ مجھے یہ بات تب معلوم ہوئی جب ہم نے زندگی ابھی شروع کی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے ڈاکٹر کو پیٹا تھا، اور میں شاید تمہیں بتا بھی دیتا، مگر اسی رات صادق قید سے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے لگا ابھی اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر بعد میں نے کافی عرصہ تمہیں یہ سب نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم ایک خاندان بنانے کی آرزو میں اپنی صحت داؤ پر لگاؤ۔ یہ ممکن ہے مگر مشکل ہے، اور میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ سب نہیں چھپانا چاہیے تھا، مگر میں نے وہی کیا جو مجھے تمہارے لیے بہتر لگا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی، نرمی اور ملائمت سے مسکراتے ہوئے۔ اسے شک سا گزرا۔ تم جانتی تھیں؟ اس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر جان کر بھی کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ تمہیں برا لگا میرا تم سے چھپانا؟ اس نے پھر نفی میں گردن کو جنبش دی۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کچھ تو بولو زمر، کچھ تو بولو، کوئی تو بات کرو، کل رات کی ہی کوئی بات کرو، کچھ کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے لب کھولے۔ قانون شہادت میں وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی آواز صاف تھی۔ فارس بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا، اچنبھے اور پریشانی سے۔ کیا تمہیں معلوم ہے ایسا آرٹیکل موجود ہے جس کے تحت میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے پابند نہیں ہوتے؟ فارس نے تحیر سے نفی میں سر ہلایا تو زمر نے مسکرا کر اثبات میں گردن ہلائی۔ دیکھا،
میں تمہیں جانتی ہوں، تم، میرا خیال ہے تم آرام کرو، میں آپا اور حنین کو دیکھتا ہوں۔ وہ الجھا ہوا سا اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ زمر نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ باہر آ کر وہ حنا کے ساتھ آ رکھا اور دھیرے سے بولا، مجھ سے قانون شہادت کے آرٹیکلز کا پوچھ رہی ہے؟ استغفر اللہ، ہیں؟ حنا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ پھر اسے افسوس ہوا، اس ساری ٹریجڈی میں قانون شہادت کو لانے کا کیا مطلب تھا؟ یقینی طور پر وہ ذہنی طور پر شدید ہل کر رہ گئی ہے۔ تم لوگ اس سے اب ایسی کوئی بات نہ کرو۔ ندرت ان دونوں کو ٹوکتی اندر بڑھ گئی اور اسی پر دوسری جانب سے سعدی آتا دکھائی دیا۔ فارس اور حنین جو سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے اس کو دیکھ کر اسی جانب گھوم گئے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زمر ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ اور یہ کیا ای میل کی ہے تم نے مجھے؟ وہ برہمی سے بولا۔ احمد مشکل میں تھا، ساری تفصیلات بتاتا ہوں، پہلے میں زمر سے مل لوں، پریشانی سے کہتا وہ دور جاتی ندرت کے پیچھے لپکا۔ فارس آنکھیں مشکوک انداز میں سکیڑ کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس تلخ اور اندھیری رات کا اختتام ہو چکا تھا اور یہ صبح کافی امید افزا لگتی تھی۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ قصر کاردار پر عجیب سی مردنی چھائی تھی۔ صبح طلوع ہو چکی تھی اور ملازم نئے سرے سے اس محل کو سنوارنے میں لگ گئے تھے، مگر کوئی عجیب ویرانی اور ہولناکی سی در و دیوار سے ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے میں جواہرات شب خوابی کے لباس میں ملبوس لاؤنج کی کرسی پر تمکنت سے بیٹھی، اخبار سامنے پھیلائے ہوئے مطالعے میں منمہک تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا تو اس نے اینک کے پیچھے سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ دروازہ واپس دے مار کے شیرو اندر آیا تھا۔ چال میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی، رات کا ملگچا لباس اور سرخ آنکھیں، بکھرے بال۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ تم ساری رات سے کدھر تھے اور کیا منہ دھونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا؟ وہ جو چلتا جا رہا تھا آواز پر رکا اور سرخ آنکھیں گھما کر تنفر سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کے بڑے بیٹے نے بتایا نہیں اس نے کیا کیا ہے؟ جواہرات نے چونک کر اخبار نیچے کیا۔ ہاشم، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ بھائی نے ممی زمر کو ہوٹل کی لفٹ میں بند کر دیا تاکہ وہ مر جائے۔ وہ درد سے، تنفر سے، غصے سے دبی دبی آواز میں غرایا تو وہ سکتے میں آ گئی، مگر وہ نہیں مری۔ فارس نے اسے بچا لیا۔ تو پتہ ہے بھائی نے کیا کیا؟ آبی کو، آبدار کو مار دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو میرے سامنے مار دیا۔ آبدار مر گئی ممی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پہ لڑک گئے۔ جواہرات سن سی بیٹھی رہ گئی۔ آبدار مر گئی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ اب دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا، مگر ملکہ ابھی تک برف بنی بیٹھی تھی۔ ابھی باد باں کو تہ رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کر چلا گیا۔ مور چال میں شام ہوتی تو گھر کی رونقیں پھر سے جاگ اٹھیں۔ زمر ڈسچارج ہو کر آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ بیڈ پر لیٹے رہنا اسے گوارا نہیں تھا۔ بال آدھے بندھے تھے اور ناک سرخ لگتی تھی۔ پانی میں پڑے رہنے کے باعث اسے بخار اور فلو ہو گیا تھا، سو ہاتھ میں ٹیشو بھی پکڑ رکھا تھا۔ البتہ چہرے پر بس مسکراہٹ تھی۔ بالکل ساتھ بیٹھے بڑے ابا کی ویل چیئر رکھی تھی اور وہ فکر مندی سے اس کی طرف جھک کے اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے تھے۔ وہ ہلکی سی آواز میں جواب دے رہی تھی۔ کسی نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے ملازموں کے۔ سبھی جان گئے تھے کہ گزشتہ رات کیا ہوا تھا۔ آخر یہ ہاشم کب ہماری جان چھوڑے گا؟ ابا نے نم آواز میں اس سے پوچھا۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ زمر نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ زمر، حنا دروازے سے اندر آئی۔ زمر نے سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ قدرے جھجک کر داخل ہو رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں ایک سی ڈی پکڑ رکھی تھی، پریشان مرجھائی ہوئی لگتی تھی۔ صرف ہاشم نہیں، اور بھی لوگ شامل تھے اس میں، مثلاً وہ شہرین۔ اس کی آواز برہمی سے ذرا کانپی۔ اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ چھوڑو حنین، زمر نے سر جھٹکا۔
مگر اس نے وہ سیڑھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ شہری کی ویڈیو ہے جو احمد نے دی تھی بہت پہلے۔ بڑے ابا کی موجودگی کے باعث اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کارڈ گیم کلب والی ویڈیو، آپ اس کو شہری کے خلاف۔ زمر نے سیڑھی اس کے ہاتھ سے لی اور کھٹ کے ساتھ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حنین کچھ نہیں بول سکی۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا حنا، چھوڑو، جانے دو۔ اس نے دونوں ٹکڑے بے نیازی سے میز پر ڈال دیے۔ حنا نے سر جھٹکا۔ چند لمحے تینوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر حنا نے آنکھیں اٹھائیں۔ آپ کچھ بات تو کریں، گویا شکایت کی۔ زمر چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری آنکھیں اب کیسی ہیں؟ میری آنکھیں؟ آپریٹ ہوئی تھی نا، لیزر سرجری، اینک اتارنے کو۔ اب ٹھیک نظر آتا ہے؟ جی۔ ایک عجیب حیران سی نظر اس پر ڈالی اور میں آتی ہوں کہہ کر باہر نکل گئی۔ کچن کے کھلے دروازے سے دیکھا تو فارس اور سعدی کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ زمر کو واقعی کچھ ہو گیا ہے، عجیب باتیں کرنے لگی ہیں، وہ فکر مندی سے بولی، مگر وہ دونوں متوجہ نہیں تھے۔ حنا نے ان کے تاثرات دیکھے۔ آپ لوگ زمر کی فکر کریں نا کہ مسز جواہرات کی، مار دیا انہوں نے اپنے شوہر کو، اب قصہ ختم۔ صبح سے وہ ساری کتھا سن سن کر بیزار آ گئی تھی۔ ہم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا فارس افسوس سے بولا تھا، ساتھ ہی بار بار نفی میں سر ہلاتا، پھر سعدی کو گھورتا۔ اگر تم مجھے وقت پر بتا دیتے، جیسے آپ تو کبھی کچھ چھپاتے ہی نہیں ہیں۔ زیادہ بک بک مت کرو، ان کے اپنے مسئلے تھے۔ اندر کمرے میں ابا زمر سے سوال کر رہے تھے، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیونکہ میں ہمیشہ بولتی ہی رہتی ہوں ابا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ آوازیں ہوا کی لہروں پر اوپر اٹھتی ہیں، دائیں بائیں بکھرتی ہیں، پانی میں دب جاتی ہیں۔ اتنا سارا پانی دیکھا ہے میں نے کہ میں اب بولنا، لڑنا، جھگڑنا نہیں چاہتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ میں سکون، صلح، صفائی سے رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ہر بات کے 100 جواب نہیں دینے، مجھے بحث نہیں کرنی۔ بہت گزار لی زندگی لڑتے جھگڑتے، بحث کرتے، اب میں تھک گئی ہوں۔ میں سکون چاہتی ہوں۔ ماموں، بھائی، زمر، اسامہ کی لاؤنج سے چلاتی ہوئی آواز پر وہ چونکی۔ دل زور کا دھڑکا، پھر ایک دم اٹھ کر باہر کو دوڑی۔ ٹیشو کہیں نیچے گر گیا۔ لاؤنج میں سب بھاگم بھاگ جمع ہوئے۔ اسامہ دیوار پر نصب ٹی وی اسکرین کے سامنے کھڑا تھا، جہاں خبر چل رہی تھی۔ نیوز کاسٹر بول رہی تھی، تصویریں چمک رہی تھیں، مگر اسامہ سکتے سے صرف ایک ہی بات دہرا رہا تھا، آبدار عبید ڈوب کر مر گئی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ زمر نے کرب سے آنکھیں بند کی اور بدقت صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ حنین نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سعدی نے پریشانی سے کچھ بڑبڑاتے جلدی سے موبائل نکالا تھا اور فارس، وہ خالی خالی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈوب کر مری تھی، وہ پانی میں مری تھی، وہ آبدار تھی، پانی سے بنی، کانچ سے بنی۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور اس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی۔ قبریں ہی بتا سکتی ہیں اس شہر جبر میں مر کر دفن ہوئے ہیں کہ زندہ گڑے ہیں لوگ۔ 2 دن بعد ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سبزہ زار پر گزشتہ 2 روز سے عجیب سناٹا چھایا تھا۔ سارے پرندے سہم کر اڑ گئے تھے، مور اپنے پنجروں میں دبک کر بیٹھے تھے، جانور ساری ساری رات عجیب سی آوازیں نکالتے تھے، اور ایک سفید ایرانی بلی تھی جو درد سے چلاتی سارے میں بولائی بولائی پھرتی تھی، ہر شے پر جھپٹتی، ہر کونا سونگتی، مگر قرار نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ سیڑھیاں پھیلانگ کر اوپر بھاگتی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ راہداری عبور کی اسٹڈی کے کھلے دروازے کے سامنے جا رکی۔ درد سے عجیب آوازیں نکالتی وہ وہیں ڈور میٹ پر بیٹھ گئی اور سر اپنی کھال میں دے دیا۔ اسٹڈی میں نیم اندھیرا تھا۔ ہارون آرام دہ کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 انگلیوں میں سگار دبا تھا جس سے دھوئیں کے مرغولے اڑ اڑ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ سارے میں سفید دھواں سا بھرتا محسوس ہوتا تھا اور نیکوٹین کی بو۔ ان کا لباس بے داغ، کلف لگا، نفیس سا تھا، بال شیو سب بنے تھے، مگر چہرے پر ویرانی تھی، آنکھوں میں خالی پن۔ ایسا درد
دل کو کاٹتا تھا، جو نہ پہلے کبھی محسوس ہوا تھا نہ کبھی سوچا تھا۔ میز پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا جس میں سرخ رومال سر پر باندھے مسکراتی ہوئی لڑکی دکھتی تھی۔ ہارون عبید کی ویران نظریں اس شفاف چہرے پر جمی تھیں۔ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ رکھا موبائل زوں زوں کرنے لگا تو وہ گہری سانس لے کر سیدھے ہوئے، سگار ایش ٹرے میں ڈالا اور کھنکار کر خود کو کمپوز کیا، پھر فون کان سے لگایا۔ تمہاری بیٹی کا مجھے بہت افسوس ہے، جواہرات کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جنازے میں سرسری ملاقات ہو سکی تم سے، تفصیل سے بات ہی نہ ہو پائی، سوچا چوٹ ذرا ٹھنڈی پڑ جائے تو کال کروں گی۔ سن رہا ہوں، بولو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ظاہر ہے میں نے ہی بولنا ہے کیونکہ تم ہر لحاظ سے سننے کی پوزیشن میں ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے بیٹے نے کیا ہے۔ اس کی آواز کانپی۔ کیوں خود کو تھکا رہے ہو؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ہم دونوں جانتے ہیں تم اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے گارڈز میں اضافہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ کوئی اس کو تمہاری کمزوری سمجھ کر تمہارے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ تم اس کے ذریعے ہماری دولت اور طاقت میں شراکت چاہتے تھے اور یوسف کے ذریعے ہمیں تباہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں کام تم خود کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اسی لیے۔ وہ رکی، سانس لی۔ اب تمہارا غم ہلکا ہو ہی گیا ہوگا تو میں نے تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا سوچا۔ میں اور ہاشم تمہیں تمہارے منہ مانگے شیئرز اور کمپنی ایڈز دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ آنکھیں مزید سرخ پڑ گئی تھیں۔ تم ایک سیاست دان ہو ہارون، اور سیاست دانوں کی طاقت کے لیے ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم ہم سے بگاڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکو گے، اور ہمارے وہ دوست جن کے پیسے کو وزیرستان سے آگے جانے کے لیے ہماری مدد چاہیے ہوتی ہے، ان کو کبھی اچھا نہیں لگے گا کہ اگر تم اور ہم آپس میں بگاڑ لیں۔ تو یوں کرو، ہمارے گھر آ جاؤ، آج ہی ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ مجھے ہر چیز کاغذات پر چاہیے، بلکہ اینڈ وائٹ میں، اور زرنگار کے زیورات بھی۔ وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ وہ بھی مل جائیں گے، مگر شیئرز اور دوسرے اثاثات کی بات پہلے ہوگی۔ میں لنچ پر انتظار کر رہی ہوں، خوشگوار سے انداز میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو ہارون نے موبائل بیزاری سے میز پر ڈال دیا اور آنکھیں میچ لیں۔ قصرے کاردار میں واپس آؤ تو ہاشم کے کمرے کے پردے بند تھے۔ وہ رفت سی جینز ٹی شرٹ میں ملبوس صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ دوپہر کے باوجود اندھیرا تھا، مگر ہاشم کا چہرہ ویران، بڑھی شیو، بکھرے بال، سب ٹیبل لیمپس کی زرد روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑی جواہرات نے موبائل میز پر رکھا اور اپنائیت سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتا رہا، سپاٹ، سرد سا۔ جواہرات نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے دبایا۔ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تھینکس۔ اس کے چہرے پر چھائی برف میں دراریں پڑیں۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ 2 دن سے کمرے سے نہیں نکلے۔ ٹھیک ہوں ممی، وہ دھیرے سے بولا۔ تمہیں گلٹ ہے؟ وہ نرمی سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ گردن اکڑا کر بولا تھا۔ اور اب جو بھی مجھے دکھ دے گا، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک شکست دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی لپٹیں سی اٹھ رہی تھیں۔ جواہرات مسکرائی۔ گڈ، امید ہے اب تم مجھے سمجھ سکو گے۔ میں نے خاور اور سعدی کی موت کا حکم نامہ اسی لیے جاری کیا تھا کیونکہ میں تمہیں مزید تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں مر گئے ہوتے تو اس دن کی نوبت نہ آتی۔ ہاشم نے محض سر کو خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ جواہرات غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اسے تسلی ہوئی۔ سرد دیوار پگھل رہی تھی۔ کل سے میں تمہارے ساتھ آفس آؤں گی۔ ان کاغذات کو واپس لے لو۔ ہارون سے متعلق بہت سے معاملات مجھے ہی سنبھالنے ہوں گے۔ ملکہ کو اپنا تخت واپس مل گیا تھا۔ ولی عہد نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر اسے دیکھا۔ ہارون، کیا مجھے یوں ہی جانے دے گا؟ وہ ذرا حیران تھا۔ جواہرات بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی گوری رنگت میں گلابیاں سی گھل گئیں۔ ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے
اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی مجھے ہے؟ نہیں ہاشم، ہر طاقتور، ہر دولت مند انسان اپنی اولاد کی میری طرح پرستش نہیں کرتا۔ ہم اس کے غم کا مداوع کر دیں گے تو وہ ہمارے سامنے آواز نہیں نکال سکے گا، اور پھر جو بھی ہو، تمہاری ماں اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دبا کر بولی، تمہارے ساتھ ہے۔ ہاشم نے اب کے نرمی سے شکریہ کہا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا اور جواہرات کسی ایسی فیری ٹیل ملکہ کی طرح لگ رہی تھی جو کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کا خون چیسنے کے بعد سے پھر جوان ہو جاتی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ابھی تک گیلا محسوس ہوتا سرخ رومال اسی خاموشی سے وہاں پڑا رہا۔